روزہ اس لیے نہیں رکھوایا گیا کہ جب روزہ کھولیں تو اتنا کچھ کھا لیں کہ وہ سب کچھ روزے کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. روزہ رکھنے کے بعد بھی احتیاط اور اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اتنا کھائیں کہ جس سے آپ مزید پھر نفل وغیرہ بھی پڑھ سکیں اور باقی کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں. لہٰذا اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا کہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اور جہاں جہاں آپ جانتے ہوں جو بھی کرتے ہوں. اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا روزہ رکھے، اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا روزے رکھوائے. چپ کا روزہ تو ہم پہ نہیں ہے فرض، پہلی امتوں میں تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا تھا ان سے بات نہ کرنا، صرف اشارے سے بات کرنا. تو ہمیں اعتدال سکھایا گیا، یہ نہیں کہا بات نہیں کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ غلط باتوں سے بچ جاؤ. روزہ دراصل سیلف کنٹرول ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر حلال سے رک سکتے ہو تو تمہارے اندر اتنی قوت آ گئی کہ حرام سے بھی بچ سکتے ہو. لہٰذا ان چند باتوں کا بھی اہتمام ضروری ہے. کچھ سوالوں کے جواب. اسلام کے مطابق روزے رکھنے کی عمر کیا ہے؟ بلوغت. اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں پیریڈز اور لڑکوں میں 2 علامتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو مونچھوں کا آنا شروع ہو جانا، آواز کا بھاری ہونا، اور دوسرا احتلام شروع ہو جانا. کیا رمضان میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. رخصتی بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ واضح کر دیں کہ کیا اس شخص کا حساب و کتاب نہیں ہوتا جو رمضان المبارک میں فوت ہوا ہو؟ اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں مل سکی. سنا تو میں نے بھی بہت ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو پلیز مجھے لا دیں. شاید کہیں پڑھی بھی ہو تو مجھے بالکل یاد نہیں. لیکن اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے، تو خیر کی توقع ہے. رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننے کے بارے میں کیا کوئی حکم ہے؟ لوگ بہت سارے کپڑے سلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان میں کپڑے پہننے سے قیامت کے روز حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں نے بھی صرف سن رکھی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ملا. دیکھیں شاید کسی کتاب میں کوئی چیز مل گئی تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اسی وجہ سے درزیوں کے اوپر بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جینون کپڑے بھی نہیں سلوا سکتے. روزے فرض ہونے کے بعد سینما میں فلم دیکھتے تھے، وہیں باکس میں افطار بھی کر لیتے، یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کی کفارہ تو صرف توبہ استغفار کافی ہے، جبکہ تعداد بھی معلوم نہ ہو. کیا کریں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے. اس میں کہ روزے کی قضا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوبارہ روزہ رکھنا نہیں ہے. روزہ تو ہو گیا، یعنی اس کا جو قانونی تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ صرف پیاسا رہنا یا بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، نگاہوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی اعضاء بھی روزے سے ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ روزہ رکھ کے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں تو اس سے روزے میں یقیناً خلل پڑے گا. اب وہ قانونی طور پر تو روزہ پورا ہو گیا، لیکن وہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ اب توبہ ہی کافی ہے، اور آئندہ اس سے پرہیز کیا جائے، تقویٰ برتا جائے. سوال ہے کہ اگر روزہ مکروہ ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، ثواب کم ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، جب حکومت اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا تو کل روزہ رکھا جائے گا، اور ایک پارٹی یا ایک فریق کہہ چکے ہمیں نظر نہیں آیا اس لیے ہم کل کی بجائے پرسوں روزہ رکھیں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرے کزن ہے جو ایک خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے امیر کو چاند نظر نہ آیا، لہذا انہوں نے بھی پہلے دن کا روزہ نہ رکھا. اس سے آپ جماعتوں کا جو مزاج ہے، یہ جماعتوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کس امیر کی واجب ہے، جس کے ہاتھ میں پورے ایک خاص علاقے کا نظم ہے یا ایک خاص ملک کا یعنی حکومت ہے. اس وقت وہی امیر ہوتا ہے، اور اسی کی یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں ایک طرح سے بیعت ہوتی ہے اس کی، اور میجورٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، اس سے میری اس وقت بحث نہیں. لیکن جب ایک شخص سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ معروف میں صحیح باتوں میں آپ اس کی بات مانیں. اگر وہ منکر کرتا ہے تو پھر آپ اس کا خلاف کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ڈھونڈ سکتے ہیں جس پر 100% سب متفق ہو؟ نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہو سکتے ہیں کہ جس پر تمام اہل ایمان جو ہے متفق ہو، لیکن یہود و نصارہ اور منافقین نے ان کو بھی بہت ستایا اور جگہ جگہ بغاوتیں کرتے رہے. بنو قریظہ نے جس طرح خلاف ورزی کی معاہدے کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے. تو یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب اکثریت ایک چیز پر متفق ہو جائے تو پھر اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ملک میں 10 جماعتیں یا 20 جماعتیں اور ہر امیر اپنے جماعت کو لے کے جا رہا ہے تو اس نے امت کے جو مشترکہ کاز ہے یا اتحاد ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا. اور اس قسم کے شذوذ جو ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ایک مولوی صاحب بیٹھ کے اعلان نہیں کرتے کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا. وہ ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں، ان کا پھر اجلاس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایک اعلان کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اس کی تبدیلی کے لیے کوئی مشورے دیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. لیکن جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ خود چڑھ کے دیکھے. اتنی مصروف زندگی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر بستی میں 1 یا 2 آدمی بھی دیکھ لیں
تو ان کی شہادت کافی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ساری بستی چاند دیکھے تو پھر روزہ رکھا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے دیکھنے سے روزہ رکھو اور اس کے دیکھنے سے ہی افطار کرو یعنی عید مناؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر شخص لازم ہے کہ دیکھے اور جس کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ ہی نہ رکھے. نہیں، اگر اس میں کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان جس کے سچائی پہ تم لوگ متفق ہو، اگر وہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کے اوپر روزہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا.